الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن يؤمن الله لكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو منزل پڑھی گئی ہے اس میں سورہ توبہ کا بقیہ حصہ مکمل ہوا ہے، اور اس میں غزوہ تبوک ہی کا حال بیان ہوا ہے. اس حصے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے، مشکل سفر تھا، بہت کٹھن سفر تھا، شدید گرمی تھی، اور پیچھے منافق جو رہ گئے تھے وہ خوش تھے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجادلوا فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون. کہ وہاں جو بیٹھے تھے منافقین بغیر کسی عذر کے نہیں گئے تھے جہاد میں، وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم گرمی سے بچ گئے. یہ گرمی جو ہے یہ جان لیوا ہے، شدید سفر ہے، ریگستان کا مارو گرمی ہے، مار دینے والی. ہم یہاں بچ کے رہ گئے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں. فرمایا ان کو کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، تم اس گرمی کی بات کر رہے ہو، جہنم کی آگ کی گرمی جو ہے وہ بہت سخت ہے، وہ شدید ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو باتوں کو، حقیقت کو تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے، تم سمجھتے نہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک دو مرتبہ بیان فرمایا. آپ نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم. مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، تم نے جو سفر کیا ہے، جو وادیاں عبور کی ہیں، وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے. عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس مشکل سفر میں سے گزر رہے ہیں اور وہ مدینہ میں ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. فرمایا ہاں یہ وہ لوگ ہیں حبسہم العذر، جن کو مجبوری نے روک لیا ہے. اور ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا کہ جب آپ نکلے تھے جہاد کے لیے تو وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہمارے لیے سواری کا کوئی انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا میرے پاس بھی سواری نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری دے سکوں. فتولوا، تو جب وہ واپس جا رہے تھے، آپ نے جب ان کو یہ کہہ دیا حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس غم کے ساتھ کہ ان کے پاس خرچ نہیں ہے سفر کا. یعنی ان کو رو رہے تھے کہ ہم اس اعلیٰ جہاد میں شامل نہیں ہو سکے. فرمایا ان پر کوئی عذر اعتراض نہیں ہے، اور عذر اعتراض جن پر ہے تو فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارنا وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. جب آپ واپس مدینہ میں پہنچیں گے تو یہ دوغلے لوگ جو ہیں، درخے لوگ، منافق، یہ آ کر عذر پیش کریں گے، جھوٹے بہانے لگائیں گے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. آپ انہیں کہہ دیجئے کہ کوئی بہانہ اور عذر پیش نہ کرو، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، تمہاری کوئی بات قابل اعتماد نہیں ہے،
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے حالات بیان کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ آن قریب تمہارے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فیصلہ تمہارے بارے میں سنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ بدو ہیں جو اعرابی ہیں، ان کے دو قسمیں ہیں ان کی۔ ایک تو وہ ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ بدو شدید ہیں اپنے کفر میں اور منافقت میں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول، وہ بدو ہیں، وہ بھی دیہاتی ہیں، عرابی ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو میرا قرب حاصل ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون کا تذکرہ کیا ہے، اور جو ان کے بعد شامل ہوئے بعد کے زمانے میں اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی عظیم کامیابی ہے۔ سابقون الاولون کو بعد میں آنے والے جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے۔ سابقون الاولون کو کئی مقامات پر اللہ نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی بیان فرمایا ہے کہ سابقون الاولون اس زمانے میں جب اسلام قبول کرنا آگ کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف تھا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا کسی کی پرواہ نہیں کی، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ بعد میں آنے والے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، بعد میں حالات بدل گئے، مشکلات آسانی میں تبدیل ہو گئیں، لیکن ان کے لیے بھی درجہ ہے، ان کے لیے بھی درجہ ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے تھے اور وہ مخلص مومن تھے، وہ غلطی ہو گئی ان سے، پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے، عذر بھی نہیں تھا کوئی، سواریاں بھی تھیں، جا بھی سکتے تھے کہ نہیں جا سکے۔ ان میں سے 7 صحابہ ایسے تھے کہ جن کو اپنے اس سستی اور غفلت پر بڑی ندامت ہوئی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی، اور 6 صحابہ ان کے ساتھ اور تھے، سب کے نام موجود ہیں تاریخ میں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا، اور نماز کے اوقات میں اپنے آپ کو کھول لیتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر باندھ لیتے تھے، حتیٰ کہ راتوں کو بھی اسی طرح سے ندامت کے ساتھ روتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ اس سے پہلے جہادوں میں شرکت کرتے رہے، اس میں نہیں شریک ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، یہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اس آیت کی روشنی میں آپ نے ان کو بلایا اور ان سے سوال جواب ہوئے، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم، کچھ وہ ہیں جو امید رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، لیکن امید یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ آگے ذکر آتا ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اسی آیت سے سورہ توبہ کا نام لیا گیا ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ وہ 3 صحابہ جو تھے ان کے نام ہیں حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع
یہ دونوں بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک تھے یہ دونوں. اور تیسرے ہیں کعب بن مالک. کعب بن مالک بدر میں تو شریک نہ ہو سکے، باقی ہر جنگ میں شریک رہے، ہر ایک جنگ میں. اس موقع پر نہ جا سکے. جب یہ تینوں آئے، منافقین آتے تھے، ادھر جھوٹا موٹا پیش کرتے تھے، آپ فرماتے تھے ٹھیک ہے جاؤ. یہ آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہے، گناہ گار ہیں ہم، جرم ہو گیا ہم سے، سستی ہو گئی ہے. یہی سوچتے تھے کہ آج چل جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، اس طرح وقت گزر گیا. آپ نے فرمایا اچھا تم انتظار کرو. حکم دیا صحابہ کو ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہ رکھے. یہ صحابہ کرام جو ہیں، ان میں سے حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما بڑی عمر کے لوگ تھے. وہ تو بیچارے اتنے پریشان ہوئے، ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اہل ایمان کے لیے کہ ان سے حکم دے دیا کہ ان سے بائیکاٹ کر دو. وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ گئے. کعب بن مالک جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نکلتا تھا، مسجد بھی جاتا تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، کوئی آدمی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا، میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا. مسجد میں جاتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، اور جب میں نفل نماز پڑھ کے لیے کھڑا ہوتا، ہاتھ باندھ لیتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے. یوں ہی میں سلام پھیرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیتے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کہتا تو حضور کے لب تو ہلتے، کبھی مجھے جواب نہیں دیا کہ میں سن سکوں. ایک دن میں اپنے بچپن کے ساتھی اور اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے. میں ان کے پاس گیا، السلام علیکم کہا، جواب نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ کیا میں منافق ہوں؟ کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ادھر آ کر پوچھا، سامنے سے آ کر پوچھا. آخر انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، بس اتنا جواب دیا. میں روتا روتا وہاں سے نکلا اور اپنے گھر چلا گیا. کچھ دن گزرے تو اعلان ہوا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں، ان تینوں کی. تو پوچھا گیا کیا ان کو طلاق دے دیں کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، بس بیویاں ان کی الگ ہو جائیں ان سے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ایک غسانی بادشاہ کا نمائندہ آیا، پتہ کرتا کرتا میرے تک پہنچا. مجھے اس نے ایک خط دیا اور کہا کہ تمہارا بادشاہ تم سے ناراض ہو گیا، تمہارا نبی تم سے ناراض ہو گیا ہے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں بڑا مقام دیں گے، تمہیں دربار میں وزارت کا منصب دیں گے. میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے کہ میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ کافر میرے ایمان کا سودا لگا رہے ہیں، قیمت لگا رہے ہیں. میں نے اس خط کو فوراً جلا دیا اور میں اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور بیٹھ گیا وہاں. 40 دن گزرے. یہ 40 دن کے بعد وہ اعلان ہوا تھا کہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیں. کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک ایک لمحہ جو تھا وہ پہاڑ تھا، نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو سکون تھا. آخر 50 دنوں کے بعد آواز آئی کہ تینوں کا نام لے کر کہا گیا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے اپنے نبی کو معافی دے دی، ان کی توبہ قبول کر لی، اور انصار و مہاجرین کی توبہ قبول کر لی. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور پیچھے رہ جانے والے تینوں کی توبہ قبول کر لی. ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، ان کی جان بھی ان کے لیے بوجھ بن گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وَرَحْبَتْ عَلَيْهِمْ. پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص دوڑتا دوڑتا آ رہا تھا اور پکار رہا تھا کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو. میں دیکھا تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
میں مکان کی چھت پر اس وقت بیٹھا تھا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آیا تھا۔ میں سیڑھیوں کے ذریعے نہیں اترا، میں نے چھت سے نیچے لٹک کر نیچے آ گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا چلو اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یہ آیات نازل ہوئی تھیں، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ جب میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے سے لگا لیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اتنا بڑا عذاب ٹالا ہے اور مجھے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے کہ میں اپنی ساری جائیداد اور بہت بڑے باغات تھے ان کے، اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا ایسا نہیں۔ میں نے کہا آدھی؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حصہ، اور آپ خدا کے لیے اس میں کمی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے کعب، تمہاری پوری زندگی میں آج جیسا دن تمہارے لیے جو خوشخبری کا دن ہے ایسا کبھی نہیں آیا، آج کا دن تیرے لیے بڑا عظیم دن ہے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ قبول فرمائی۔ اسی طرح سے حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کو بھی بتایا گیا، اور وہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کو بھی مبارکباد دی سب صحابہ نے، حضور نے بھی۔ یہ واقعات اس میں بیان ہوئے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان اور مال اہل ایمان سے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اللہ کے راستے میں لڑائی لڑتے ہیں تو جانیں قربان کرتے ہیں، دشمنوں کو کے گلے بھی کاٹتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان جو ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اللہ کا یہی معاہدہ ہے، ہر بندہ مومن کے ساتھ، من المومنین، مومنین جہاں بھی ہیں اور جس دور میں بھی ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہ معاہدہ ہے کہ ان کی جان اور مال اللہ کی امانت ہے۔ کس لیے؟ جنت کے بدلے میں۔ جو اس کا حق ادا کریں گے جنت ان کے لیے مقدر ہے۔ وعدن علیہ حقاً، اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کا پاس کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت کے اندر کہ مسجد ضرار، حضور تبوک کے لیے گئے ہوئے تھے، پیچھے منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اور اس مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے انہوں نے حضور سے درخواست کی تھی کہ ہمیں اس کے لیے وقت دیں۔ تو حضور جا رہے تھے، جب جہاد پر آئے پھر میں واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا۔ واپسی کے دوران اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ مسجد جو ہے یہ مسجد ضرار ہے، یہ نقصان دینے والی اور شیطان کا گڑھ ہے، یہ اہل ایمان کے خلاف یہاں سے سازشیں کرنے کا مرکز انہوں نے بنایا ہے۔ اس مسجد کی طرف آپ کبھی نہ جائیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ شیطان کا گھر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو منتخب کیا اور فرمایا کہ اس مسجد کو جا کر جلا ڈالو اور اس کی ساری جو عمارت ہے اس کو منہدم کر دو۔ اور اللہ نے پھر اس موقع پر تعریف کی مسجد قباء کی، جو سب سے پہلے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو کہاں ٹھہرے تھے؟ قباء میں، مسجد قباء۔ والذین اتخذوا، یہ ان کی یعنی مذمت کرنے کے ساتھ فرمایا کہ وہ مسجد جو تقوی والوں کی مسجد ہے، پاکیزہ لوگوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں آپ جایا کریں، اس کی طرف نہ جائیں، اس کو تباہ و برباد کرتے۔ تو وہاں حضور کبھی کبھار مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، اور مسجد قباء میں جا کر نفل پڑھنے کی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اور جس میں نیک اور متقی لوگ رہتے ہیں، پاکیزہ لوگ رہتے ہیں۔ اللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعریف کی، قباء کے انصاری صحابہ کی اللہ نے تعریف کی۔ پھر اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔
سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کر اور وہ کسی جگہ آ کر بیٹھ جائیں۔ ہر محلے بستی میں سے کچھ لوگ، منتخب لوگ جو ہیں، ان کو آنا چاہیے، دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور پھر واپس جا کر اپنے محلے، گلی اور قبیلے، بستی کے اندر اس کو پھیلانا چاہیے۔ وَلِيُنذِرْ قَوْمَهُ، اپنی قوم کو پھر ڈرانا چاہیے اللہ کے عذاب سے، لعلہم یتفقہون، تاکہ ان کے اندر سمجھ اور تفقہ پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کا ساتھ دو، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اب دیکھیے، میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس ملک کے اندر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے ساری جماعتیں جو ملک کے اندر ہیں ان میں سے سچی جماعت کون سی ہے، یہ سچے لوگ کون ہیں، تو جماعت اسلامی کا نام لیں گے۔ عدالتوں کے اندر بھی یہ، لیکن ساتھ کس کا دو گے؟ فلاں کا اور فلاں کا اور فلاں کا، اور عملاً ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے سچے لوگوں کا ساتھ دو، نہیں لوگ دیتے تو کوئی بات نہیں، سچے لوگوں کو سچائی سے ہٹنا نہیں چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، سچائی کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور کی تعریف فرمائی ہے، اس صورت کے آخر میں جگہ جگہ تعریف ہے یہاں حضور کی قرآن پاک کے اندر۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ رَسُولٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں وہ دیکھنا چاہتے، تمہارے لیے فکر مند رہتے ہیں، بہت رؤوف و رحیم ہے تمہارے لیے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اگلی سورت جو ہے سورہ یونس ہے، اس میں ایک آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ الف لام را، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، وہ اللہ نے نازل کی ہے۔ لوگوں کو کیا یہ بات عجیب لگتی ہے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر کیوں نازل ہوئی ہے؟ یہ کتاب سچی کتاب ہے، سچے پر نازل ہوئی ہے، اور سچے لوگ اس کی طرف آئیں گے اور سچے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں مختلف مضامین بیان کیے ہیں، ان مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ کفار نے بڑے بڑے جو اعتراضات کیے، ان میں ایک اعتراض یہ تھا کہ اس قرآن کو تبدیل کرو اور قرآن لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دو کہ میں قرآن کو نہیں بدل سکتا، میں قرآن کو خود نہیں تیار کرتا، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو کب آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو جب آئے گا، لیکن تمہیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ جب تم سمندر کے سفر پر جاتے ہو، سمندری سفر پر، بحری سفر پر، تو کشتی جب تمہاری طوفان میں گر جاتی ہے، پہلے بھی مضمون آیا ہے، یہ مختلف جگہوں پر آیا ہے، اس وقت اللہ کو پکارتے ہو۔ اس کا واقعہ کا ایک اہم پہلو جو ہے مفسرین نے بیان بھی کیا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو طوفان میں گر جائیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہمیں نجات مل گئی تو ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے، کفر نہیں کریں گے۔ پھر جب ان کو نجات مل جاتی ہے تو پھر الٹا پھر جاتے ہیں اور پھر شرک اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر لیا، یہ تو مکی صورت ہے، لیکن مکہ فتح جب کر لیا
تو اس وقت آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں تھی، سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ صرف ایک شخص تھا جس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کیا مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہ تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ جب قوم نے ساتھ چھوڑ دیا اور یہ بے بس ہو گیا، پھر مکے کو چھوڑ کر نکل گیا کہ اس شہر میں اب میں نہیں رہوں گا جس میں اب دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے، دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے۔ چلا گیا، کشتی پر سوار ہوا اور بالکل یہی منظر وہاں پر ہو گیا۔ کشتی بھنور میں آ گئی اور لوگوں نے کہا لات و عزا مدد کر، تو ملاحوں نے کہا لات و عزا ہبل کوئی یہاں مدد نہیں کر سکتے، صرف ایک اللہ کو پکارو۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما انجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ وہاں ایک اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، جب نجات مل جاتی ہے تو پھر سوئی وہیں چلی جاتی ہے۔ کشتی کنارے آ لگی، جہاں سے آگے سے مخالف سمت سے ایسا طوفان آیا کہ کشتی آگے جانے کی بجائے پیچھے آ گئی، اور ملاحوں نے کہا کہ کچھ دیر کے بعد حالات درست ہوں گے، ایک دن میں یا 2 دن میں ہم چلیں گے، ایسا ہوتا رہتا ہے، سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ یہ مسافر جو تھا، اس نے اپنی چادر کندھے پہ ڈالی، چل پڑا واپس۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا تم ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں ڈر گیا ہوں۔ کس چیز سے ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ طوفان سے نہیں ڈرا، بھنور سے نہیں ڈرا، اللہ سے ڈر گیا ہوں۔ دل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ ہی کچھ اور نہیں کرتے تھے، کہتے لا تو حبل کو چھوڑو، اللہ کو پکارو۔ کبھی اس نے کوئی ہم سے اور چیز نہیں مانگی، کبھی بھی۔ اس کا مطالبہ یہی ہوتا تھا ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اگر یہاں ایک اللہ پر ایمان لانا ہے اور لات و حبر کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ہر جگہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ واپسی کا سفر شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے، مکہ فتح ہونے کے بعد ابھی مکے میں ہی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ اس دوران میں اس کی بیوی اکرمہ کی اپنے بچوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ 3-4 بچے تھے، بیٹیاں اور بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو حضور کھڑے ہو کر حضور نے ان کا استقبال کیا، اور آپ جانتے تھے آپ کے یہ کون ہے، کیونکہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ۔ آپ نے ان بچوں کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھا، پیار دیا ان کو۔ یہ ہیں ابو جہل کے پوتے پوتیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، ان کے ساتھ شفقت کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں اکرمہ کی بیوی سے، ام جمیل ان کا نام ہے، ام حکیم ان کا نام ہے۔ ان کا باپ کدھر گیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ گھر بار چھوڑ کر چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ جلدی آ جائے گا۔ کچھ دن گزرے، حضور اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، سامنے باب بنو شیبہ سے اکرمہ داخل ہوا۔ حضور بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، نئے اسلام میں داخل ہونے والے قریش بھی دیکھ رہے ہیں، سابقون الاولون بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور کے پاس آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اور کیا فرمایا؟ مرحباً بالراکب المہاجر، سمندری سفر پر روانہ ہونے والے مہاجر، خوش آمدید، بسم اللہ، آگے ہو، بسم اللہ۔ حضور کے قدموں میں گر گیا۔ اللہ نے آنکھیں کھول دیں، دل میں اسلام نے جگہ بنا لی، اور پھر حضور سے عرض کیا بیعت کرنے کے بعد کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ اللہ کا گھر ہے، میں آپ سے اس گھر کے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر کھڑے ہو کر یہ عہد کرتا ہوں، جتنی زندگی میں نے اسلام کے خلاف گزاری ہے، باقی ماندہ ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاروں گا۔ جتنا پیسہ میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا ہے، اس سے زیادہ پیسہ اب اسلام کی حمایت میں خرچ کروں گا،
اور پھر اس کے بعد اکرمہ نے پوری زندگی میدان جہاد میں گزاری ہے، اور جنگ یرموک میں جو رومیوں کے مقابلے پر جنگ لڑی گئی تھی اس میں شہادت پائی ہے، اور کمال کی شہادت تھی وہ۔ حضرت خالد بن ولید بھی اسی خاندان سے تھے، ان کے چچا لگتے تھے خالد بن ولید۔ ان کی شہادت پر انہوں نے ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور کہنے لگے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ابو جہل کے سگے بھانجے تھے سگے، اکرمہ ان کا ماموزاد تھا، اور آپ ان کو ترغیب دینے کے لیے کہ آگے بڑھیں کہا کرتے تھے کہ بنو مخزوم کی قسمت میں شہادت نہیں ہے، بنو مخزوم کی قسمت میں شہادت نہیں ہے، ان کو ترغیب دینے کے لیے فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کا نام تھا ہنتمہ، ابو جہل کی بہن تھیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے بے ساختہ اس وقت کہا زعم ابن ہنتمہ اللہ نستشہد فانظروا شہیدنا۔ ہنتمہ کا بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے قسمت میں شہادت نہیں ہے، دیکھو ہمارے شہید کو، اللہ کے راستے میں شہادت پائے۔ اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تم بتاؤ کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کس نے ستارے اور روشنی پیدا کی ہے، اور کس نے ظلمت پیدا کی ہے؟ کوئی جواب نہیں کفار کے پاس ہوتا اس کا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ کون تمہیں اندھیروں میں اور روشنی میں راستہ دکھاتا ہے، بری سفر میں اور بحری سفر میں؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی ہے جو راستہ دکھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کتاب جو ہے جو نازل کی ہے تم کہتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، ام یقولون افترا، تو پھر لے کے آؤ ایک سورت اس کی مثال۔ 3 مرتبہ قرآن میں اس کی براہ راست چیلنج کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں، یہاں سورہ یونس میں، اور اس سے آگے اگلی سورت جو ہے سورہ ہود میں، بنا کے لاؤ، کوئی نہیں آج تک لا سکا۔ کل ان افتریت ہو، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ کر ایک صورت لے کے آؤ، نہیں لا سکے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ مکے کے اندر اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نہیں میری بات مانتے تو جان لو تمہارا عمل تمہارے کھاتے میں آئے گا، میرا عمل میرے کھاتے میں آئے گا۔ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اس کے بعد بھی تم نہیں سمجھتے تو پھر اپنا جواب خود دو گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ۔ کچھ لوگ جو ہیں جو آپ کی طرف سنتے تو ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا ان کے اوپر کوئی، کیونکہ اندھے بہرے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ ان کا غم نہ کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی قوموں کا ذکر کیا ہے، پھر یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی قوم کے درمیان حق کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کی، قوم نے نہیں مانا، آخرکار وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چھوٹی عمر کے لوگ تھے، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم فی الارض، کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوان تھے، بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈرتے تھے کہ فرعون ہمارے اوپر ظلم ڈھائے گا، لیکن نوجوان جو تھے انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانے والے سب نو عمر لوگ تھے، نو عمر تھے سارے کے سارے صحابہ، 18 سال 20 سال 14 سال 22 سال 24 سال اکثر یہ تھے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ فرعون جو ہے اس کے سرداروں کو جس کی ڈگر پر یہ چل رہے ہیں اس پر چلنے دے،
اور ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دے ان کے اوپر. ربنا اطمس علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی, اللہ جواب دے رہا ہے تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ نماز میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور امام سورہ توبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت حضرت ہارون نے دعا نہیں کی, حضرت موسیٰ نے دعا کی, حضرت ہارون نے آمین کہا. تو اللہ تبارک نے یہ نہیں کہا تیری دعا قبول کر لی ہے موسیٰ, بلکہ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی. اجیبت دعوتکما, دونوں کی دعا قبول کر لی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جب غرق کیا تو غرق ہونے کے وقت میں اس نے توبہ کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت کے اندر ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ. ہاں اب تم کہتے ہو کہ میں ایمان لایا, اب وقت گزر گیا, مہلت ختم ہو گئی. ہاں تمہارے جسم کو ہم محفوظ کر دیں گے آنے والوں کے لیے عبرت کے طور پر. اور اس کا جسم محفوظ کیا گیا اور اس کی ممی جو ہے اب بھی موجود ہے مصر کے اندر, ان کے عجائب خانے کے اندر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کبھی بھی اللہ نے جب کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو ٹلا نہیں ہے کبھی بھی, سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے کہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا پھر ٹل گیا. کیسے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں نے ان تمہاری قوم کے لیے بغاوت کی وجہ سے, نافرمانی کی وجہ سے, انکار کی وجہ سے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جب فیصلہ یہ آتا رہا انبیاء کے پاس تو اپنے علاقے کو چھوڑا نہیں انہوں نے, جب تک اللہ نے کہا نہیں کہ چھوڑ کے نکل جاؤ. یونس علیہ السلام یہ حکم آنے سے پہلے اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے اور وہ بھی کشتی میں سوار ہوئے. اور ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں وہ وزن زیادہ ہو گیا ہے, کسی شخص کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا. کرا ڈالا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. دیکھا تو بہت شریف النفس آدمی ہے, دوبارہ کرا ڈالا, پھر ان کا نام نکلا, 12 کرا ڈالا, ان کا نام نکلا, پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بستی پر سے عذاب ٹال دیا گیا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنی دعا مانگنے سے پہلے یونس کی یہ دعا شامل کرے, اپنی دعا سے پہلے یہ دعا پڑھے تو اس کی دعا قبول ہوگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کے بعد اپنی دعا کرے. پھر اس قوم سے تو عذاب ڈال گیا تو یونس علیہ السلام اس میں مبتلا ہوئے آزمائش میں, پھر اللہ نے ان کو اس آزمائش سے بھی نجات دی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت جو ہے وہ ہے سورہ ہود. اس میں بہت مختلف انبیاء کا ذکر آیا ہے, تو ہود علیہ السلام کے نام پر اس صورت کا نام ہود رکھا گیا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی وہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو یہ کتاب گھڑی ہوئی ہے تو پھر کوئی اس کی جیسی مثال بنا کر لاؤ, ایک صورت لے کے آؤ. پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور نوح علیہ السلام کی کشتی کا اسی جگہ پر ذکر ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ نوح یہ قوم ماننے والی نہیں ہے, ان کو میں نے تباہ کرنا ہے, تم کشتی بنا لو اور جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تباہی کا تو ہر جانب پانی ہی پانی ہوگا, تم اور تمہارے اہل ایمان اس کشتی میں بیٹھ جانا. جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کی قوم کے لوگ مذاق اڑا رہے تھے, یہ دیکھیے اس کی عقل کو کیا ہو گیا ہے, یہاں نہ کہیں پانی ہے نہ دریا نہ سمندر, کشتی بنا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم آج جب مذاق اڑا رہے ہو کل تم خود مذاق بن جاؤ گے. وہ مذاق اڑانے والے واقعی عبرت کا نشان بن گئے. جب اللہ کا حکم آ گیا
اور ہر جانب سے پانی، بارش، آسمان سے بھی پانی، زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا اور پھر ہر جانب پانی ہی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، ان کی بیوی اور بیٹا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور بیٹے کو انہوں نے دیکھا، کشتی جب تیرتی ہوئی جا رہی تھی تو اس کو دیکھا تو کہا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹا اب بھی وقت ہے، ہمارے پاس ہماری طرف آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اور وہ بھی اپنے کفر پر اتنا قائم تھا، فرعون سے زیادہ سخت تھا۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی آج پہاڑ اور کوئی جگہ کسی کو پناہ نہیں دے سکتی، اللہ کا فیصلہ، اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا، اور اللہ اسی پر رحم کرے گا جو رحم کا مستحق ہوگا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج درمیان میں حائل ہوئی اور اس میں غرق ہو گیا۔ کشتی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جودی پہاڑ کے اوپر لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا زمین کو، زمین پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے۔ تو اس موقع پر جب کشتی پر اپنے کنارے پر اپنی منزل پر پہنچ گئی اور کافر سارے کے سارے ڈوب گئے، غرق ہو گئے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچا لے گا، میرا بیٹا جو ہے وہ تو غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ یہ کافی سخت اللہ نے اس کا محاسبہ کیا ہے کہ وہ تیرا اہل نہیں تھا، تیرے سلب سے پیدا ہوا تھا، مگر تیرا ساتھی نہیں تھا، تیرا اہل نہیں تھا۔ ایسے سوال مجھ سے مت کرنا جس طرح جاہلوں کے سوال ہوتے ہیں۔ تو اب نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس قسم کے سوال نہ کرو، وہ تمہارا اہل نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دعا پڑھتے جاؤ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بحری سفر کے لیے یہ دعا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پھر یہ دعا پڑھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی پڑھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا جاری ہونا بھی اللہ کے نام سے ہے، اور اس کا منزل پر پہنچ کر لنگر ڈالنا وہ بھی اللہ کے نام سے ہے۔ میرا رب بے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ پھر بیٹے کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، یہ مضامین جو ہیں یہ آئے ہیں، اور ان مضامین کا ایک مختصر خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ آگے انشاءاللہ یہ سورہ ہود کل مکمل ہوگی، تو اس کا پھر خلاصہ کل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا وعافنا واعف عنا انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں مولا کریم، ہم عاصی و گناہ گار، رضا ہم خطا کار ہیں مولا کریم، تو بخشنے والا ہے، تو عفو کریم ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے، اس میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے کھڑا ہونے کی ہمت، توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ ہم تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں مولا کریم۔ تو ہماری جد و جہد کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جماعت اسلامی
صوبہ پنجاب شمالی کے نائب امیر ڈاکٹر محمد فاروق صاحب کی پھوپھی آج لاہور میں فوت ہوئی تھی. ان کا جنازہ تھا آج ظہر کی نماز میں، اس میں DHA میں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے بھائی اور مسجد کمیٹی کے چیئرمین فرحان اسلم سلیمی صاحب کے اہلیہ کے چچا فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، اور اسی طرح سے ان کے بڑے بھائی کے سسر بھی فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.